انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، 5 نشانیاں ایمان والوں کی ذکر کی ہیں کہ یہ بات آئی نا کہ ان کنتم مومنین، کہ تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے ایمان کا مقتضا ہے تو ایمان کی کچھ نشانیاں بھی سن لو، ایمانداروں کی نشانیاں سن لو کہ کن بنیادوں پر صاحب ایمان کو صاحب ایمان کہا جائے گا۔ نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے سارے اسباب اس کے سامنے موجود ہیں اور اچانک اس کے دل میں اللہ کا خیال آ جاتا ہے، یا کوئی اسے یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اور اس کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ معنی ہے وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جاتے ہیں۔ جب انہیں اللہ کا نام یاد دلایا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت سے، اللہ کا نام سن کر انہیں لطف آنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایمان کی نشانی بتائی ہے۔ اور پہلے والی جو بات ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے کسی بھی گناہ کا تذکرہ مثال کے طور پر آئے اور کوئی گناہ کے اسباب سامنے آئیں اور پھر اللہ کا نام لیا جائے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ حقیقت میں ایمان والوں کی صفات ہونی چاہیے اور یہ صفت مطلوب ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ہر وقت اللہ پاک کی ذات عالی کا استحضار اتنا موجود ہوتا ہے دل کے اندر کہ ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ دوسری نشانی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتُهُ، اللہ کی آیات، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے معنی یہ ہے کہ ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کی کیفیات، ایک ہے ایمان کی کمیات اور مقدار، ایمان کی مقدار اور کیفیات نہیں بڑھتی، ایمان کی مقدار نہیں بڑھتی، کیفیات بڑھتی ہیں۔ تو یہاں پر اضافے سے مراد ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، کیفیات ایمان بڑھ جاتی ہیں۔ بات سمجھے جی؟ کیفیات ایمان کے بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر مزید یقین کے اندر اور پختگی آئی، اللہ کا اور ڈر پیدا ہوا، اللہ کی اور محبت پیدا ہوئی۔ پہلے جو کیفیت نماز میں تھی اب وہ کیفیت نہیں ہے، اس سے بہتر ہو گئی۔ پہلے جو عبادت میں کیفیت تھی وہ نہیں ہے، اب اس سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ اب اللہ پاک کا ہر وقت استحضار ہونے لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بڑھ گیا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ ہے کیفیات کا اضافہ۔ ایک ہے مقدار اور چیزوں کا اضافہ، پہلے جن چیزوں پر ایمان تھا اب بھی انہی چیزوں پر ایمان ہے۔ پہلے ایمان توحید پر تھا، رسالت پر تھا، آخرت پر تھا، ملائکہ پر تھا، تقدیر پر تھا، اب وہی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہمارے ایمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان میں جو چیزیں، جن چیزوں پر ان کا ایمان تھا انہی چیزوں پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ ان کے ایمان بڑے تھے اور ہمارے ایمان چھوٹے۔ میں اس کی ایک مثال یوں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے کیفیات، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ $1 ہے اور ایک کے پاس 10 روپے ہے، تو اب عدد اور تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ 10 روپے زیادہ ہے، وہ 1 ہے اور یہ کیا ہے؟ 10۔ لیکن کیفیات اگر آپ دیکھیں گے کہ جو $1 سے کام بنے گا وہ 10 سے تو نہیں بنے گا نا، 10 روپے سے تو نہیں بنے گا۔ بالکل اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جن جن چیزوں پر ایمان تھا، آج جو آدمی صاحب ایمان ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں اور وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں پر ایمان رکھا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس اعتبار سے اضافہ نہیں ہے۔ مقدار کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ انہوں کا ایمان تھا 100 چیزوں پر اور آج کا ایمان ہو 10 چیزوں پر، ایسا نہیں۔ ہاں کیفیات، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سجدہ ایک طرف اور پوری امت کی نمازیں ایک طرف ہے، وہ کیفیات ہے۔
وہ کیفیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند حاصل تھی، وہ صحابہ کو کیفیات بہت بلند حاصل تھی، ان کیفیات کا، ان مشاہدوں کا اور ان اللہ پاک کی ذات عالی پر جو یقین استحضار تھا، اس کا اگر 10واں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو بہت غنیمت ہے۔ تو اس لیے یہاں کیفیات کی بات ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس مجلس کی مثال بھی آپ لے لیں کہ جب قرآن مجید کی آیات آپ پڑھتے ہیں، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی نماز میں اگر خشوع پیدا ہونا شروع ہو گیا، آپ نے بہت سارے جرائم اور گناہوں کو چھوڑ دیا، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد بہت سارے گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا اور نیکی کی طرف لگ گئے، تو کیا کہا جائے گا؟ ایمان میں اضافہ ہوا، ترقی ہوئی نا ایمان میں، یہ ترقی مراد ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ اور کیا معنی ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یعنی انسان اسباب کو بجا لائے اور اسباب کو بجا لانے کے بعد اللہ کی ذات عالی پر اعتماد کرنا، سمجھا جی؟ اسلام ہمیں اسباب کے ترک کا حکم نہیں دیتا کہ سبب آپ چھوڑ دیں۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے باندھو اور پھر اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرو۔ ہاں، اس حدیث کے، اس آیت کی ذیل میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ اللہ کی ذات عالی پر جو بھروسہ کرنے والے، لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کرتے، جن کا اللہ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے، اور اللہ کی ذات عالی پر مکمل جن کا اعتماد اور بھروسہ ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر، ہر تقدیر پر راضی ہیں، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اپنی زندگی کو تفویض کر دیا۔ تفویض کا معنی اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ فرمایا کہ 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اعلیٰ درجے کا توکل جن کو حاصل ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ دعا کریں، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میرا شمار بھی ان میں سے ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اوکاشا آپ سے سبقت لے گے، اوکاشا ان کا نام تھا، کہ وہ آپ سے سبقت لے گے۔ اب یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے جی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو بھائی اللہ کی ذات عالی پر بھروسے کا اضافہ فرمایا کریں۔ یہ ہمارے اللہ کی ذات عالی پر بھروسے میں، توکل میں بڑی کوتاہی ہے۔